أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الغاشية مکیہ، اس کی 26 آیات اور ایک رکوع ہے، 26 آیات ہیں. تو سورۃ الغاشیہ آج ہم پڑھیں گے تجوید اور لہجے کے ساتھ. توجہ سے سماعت فرمائیں اور آگے بھی شیئر کیا کریں، خود بھی سنا کریں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. توجہ سے سنا کریں اور ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش بھی کیا کریں. تو آج ہم پڑھیں گے سورۃ الغاشیہ. کل ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی سورۃ الفجر. تو آج کا سبق سورۃ الغاشیہ ہے. تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ. ہل، ہا کی آواز گلے سے نکالیں گے. اتاک، تا اور تو میں فرق کریں گے. تا کو باریک پڑھا جاتا ہے اور تو کو موٹا. بعض لوگ تا کو تو پڑھ دیتے ہیں، تو ایسا پڑھنا غلط ہے. قاف کو باریک پڑھیں گے. هل اتاک حدیث الحا گلے سے، حدیث الغاشیہ سا کو نرمی سے پڑھیں گے اور غین کو پر پڑھیں گے موٹا. حدیث الغاشیہ. هل اتاک حدیث الغاشیہ. وجوہ یومئذ خاشعہ. وجوہ، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، پھر اس کی صحیح ادائیگی ہوگی. وجوہ، یہاں پر ادغام ہوگا. ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے پڑھنا، تو ادغام کے ساتھ غنہ ہوگا. وجوہ یومئذ، یوم کی واو جو ہے لین ہے، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. یومئذ، ذن یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی غنے کے بغیر پڑھیں گے. نون ساکن یا تنوین کے بعد زال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تو اس کے بعد حروف حلقی خا آ گیا. تو یہاں پر اظہار کر کے پڑھیں گے، یعنی غنے کے بغیر پڑھیں گے. وجوہ یومئذ خاشعہ، خا کو پر پڑھیں گے. خاشعہ. وجوہ یومئذ خاشعہ. عاملۃ ناصبہ. عین کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، گلے سے آواز نکالیں گے. عاملۃ، تن یہاں پر غنہ ہوگا، نون اور میم کے اوپر شد ہوگی، تو وہاں پر غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے. عاملۃ ناصبہ. صاد کو پر پڑھیں گے، اور جو یہ آخر میں گولتا ہے تو اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے. ناصبہ. عاملۃ ناصبہ. تصلی، تا کو باریک اور صاد کو پر پڑھیں گے، لام کو باریک پڑھیں گے. تصلی نارن. نارن یہاں پر بھی اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، یعنی دو زبر کی تنوین ہے، تو اس کے بعد ہا حروف حلقی آ گیا، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، یعنی اظہار کر کے پڑھیں گے. جلدی سے ادا کریں گے. نارن حامیہ. تصلی نارن حامیہ. تسقی من عین آنیہ. سین، سیٹی جیسی آواز نکالیں گے، قاف کو پر پڑھیں گے. من، نون ساکن آ گیا، اس کے بعد عین حروف حلقیہ، تو اظہار کر کے پڑھیں گے، یعنی جلدی سے. عین، عین جو یا ہے، یا لین ہے، اسے نرمی سے پڑھیں گے اور عین کی آواز گلے سے نکالیں گے. نن، عین نن یہاں پر بھی اظہار ہوگا، دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد آ گیا حمزہ حروف حلقی، تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے.
تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا ليس لهم سیٹی جیسی آواز نکالیں گے، ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے. ليس لهم طا کو پر پڑھیں گے، طعام من پر یہاں پر اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں کر کے پڑھیں گے. دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ آ گیا. طعام الا من ضریع، من پہ اخفا ہوگا یعنی ناک میں آواز چھپا کر غنہ کرنا ہے. من ضریع، وقف کرتے وقت عین کی آواز واضح طور پہ نکالیں گے. الا من ضریع لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يسمن ولا یغنی، غین کو پر پڑھیں گے. نون یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو یہ یا جو ہے مدہ ہے، اسے لمبا کر کے پڑھیں گے. من یہاں پر اخفا ہوگا. من جوع، عین کی آواز واضح طور پہ نکالیں گے. لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة. وجوہ یہاں پر غنہ کریں گے یعنی ادغام ہوگا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا. ادغام کے ساتھ غنہ، ادغام مع الغنہ ہوگا. یومئذ یہاں پر بھی ادغام ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، را کو پر پڑھیں گے، ضاد کو بھی پر پڑھیں گے. لسعیہا، سین اور عین کی آواز کو واضح کر کے پڑھیں گے. لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ. جنہ نون پر شد ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. جنتن یہاں پر اظہار کر کے پڑھیں گے. فی جنت عالیہ لا تسمع فيها لاغية فيها عين جاریہ. عین اظہار ہوگا، عین کی آواز واضح طور پہ نکالیں گے. فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ. سررم را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر دو پیش ہے تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے پڑھنا، تو یہاں پر بھی ادغام کے ساتھ غنہ ہوگا. فیہا سرر مرفوعہ، را ساکن سے پہلے زبر ہے، مرفوعہ را تو یہ اس را کو موٹا پڑھیں گے. مرفوعہ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ. بم یہاں پر بھی ادغام ہوگا، ضاد کو پر پڑھیں گے. موضوعہ وَأَكْوَابٌ موضوعہ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ. قاف کو پر پڑھیں گے، صاد کو بھی موٹا کریں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. زا کو سختی سے پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. مب یہاں پر قلقلہ ہوگا یعنی با سے حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال، تو با ساکن ہے تو اس لیے قلقلہ یعنی آواز کو تھوڑا سا ہلا کے پڑھنا، اس کو قلقلہ کہتے ہیں.
مبسوسہ، سا کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. افلا ينظرون، یہاں پر اخفا ہوگا یعنی ناک میں آواز چھپا کر غنہ کرنا. ضا اور را کو پر پڑھیں گے. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، خا اور قاف کو مٹا کریں گے. کیف خلقت. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. وإلى السماء كيف رفعت. وإلى لام کو سین کے ساتھ ملائیں گے تو سیٹی جیسی آواز نکالیں گے. سیٹی والے حروف 3 ہیں، ز، سین، صاد. ماں پہ مد کریں گے. 4 سے 5 الف کے برابر ان مد کو لمبا کیا جاتا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. سین سیٹی جیسی آواز نکالیں گے. وَإِلَى السَّمَاء یہاں پر مد ہوگی 4 سے 5 الف کے برابر. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں، یعنی مد لازم بھی کہا جاتا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. إِلَى الْأَرْض ضاد کو اور را کو پر پڑھیں گے. سوتی طا کو بھی پر پڑھیں گے. سطحت ہا کی آواز کو واضح طور پہ پڑھیں گے. سطحت واضح کر کے پڑھیں گے. سطحت. فذکر ذال کو نرمی سے پڑھیں گے. کیر را کو باریک پڑھیں گے. فذکر انما انت مذکر. انما نون کے اوپر شد ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے. ماں پہ مد منفصل ہے حروف مدہ کے بعد. حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل کہتے ہیں اس کو. 2 سے 3 الف کے برابر اس مد کو لمبا کیا جاتا ہے. تو یہاں پر اخفا کر کے پڑھیں گے اور ذال کو نرمی سے پڑھیں گے. ذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. یہاں پر صاد پڑھیں گے، سین نہیں پڑھیں گے. لست علیہم بمسیطر. صاد کے اوپر سین لکھا ہے، سین نہیں یہاں پر پڑھا جائے گا، یہاں پر صاد پڑھیں گے. بمسیطر الا من تولی وکفر. را کو وقفاً موٹا کریں گے. وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر. لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش آ گئی تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر. ان الینا ایابہم. انا کو لمبا نہیں کریں گے، ان غنہ کریں گے. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. صدق اللہ العظیم.